میرے امام کا ایک ہی بیٹا حضرت امام زین العابدین، ان کے 6 بیٹے کتابوں میں آتے ہیں، کم اور زیادہ کی روایتیں بھی ملتی ہیں۔ امام زین العابدین، ایک لخت جگر اور ایک خاندان کی سپہ سالار بی بی، کون بھلا؟ حضرت سیدہ زینب رضی۔ یہ جناب زینب جب پیدا ہوئی تھی نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سفر پہ گئے ہوئے تھے، تو مجھے سیدہ فاطمہ نے کہا کہ بچی کا نام رکھو، تو میں نے کہا کہ میں نے پہلے رکھے ہیں، کہا حضور تو سفر پہ ہے، فرمایا آئیں گے تو نام رکھیں گے۔ جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امام زین العابدین کی مختلف روایتوں میں مختلف عمر آئی۔ یہ 2 خاندان کے بڑے بچے تھے، خاندان کے یہ 2 بڑے بچے تھے۔ میرے دوستو، یہ جو ایک اہم مسئلہ آپ کے گوش گزار کروں، پہلے یہ ہوتا تھا پہلے کہ خلافت روحانی بھی اور سیاسی بھی ایک ہوتی تھی۔ امام حسن تک ایک رہی، روحانی خلافت بھی اور سیاسی خلافت بھی ایک رہی۔ مسئلہ تھوڑا باریک ہے، تھوڑا سا آپ کو میرے بات غور سے سننی پڑے گی۔ پہلے خلافت ایک ہوتی تھی، روحانی بھی اور سیاسی بھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاسی کام بھی کرتے تھے مسجد نبی کے منبر پر بیٹھ کر، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو روحانیت کی طرف بھی توجہ دلاتے تھے، اللہ اللہ بھی سکھاتے تھے، لوگوں کو نماز بھی پڑھاتے تھے، جمعہ بھی پڑھاتے تھے، سارا کچھ ہوتا تھا۔ جناب امام حسن تک یہ کام رہا، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، جناب علی مرتضیٰ اور امام حسن تک یہ سلسلہ رہا۔ پھر خلافت 2 حصوں میں بٹ گئی، ایک ہو گیا سیاسی خلیفہ جو حکومت چلائے، اور ایک ہو گیا روحانی خلیفہ جو لوگوں کو اللہ اللہ بتائے۔ وہ جو خلافت تھی نا روحانی، وہ آج تک آ رہی ہے، صوفیاء کے ذریعے، علماء کے ذریعے، نیک اور پارسا لوگوں کے ذریعے وہ اللہ اللہ بتاتے ہیں، وہ اللہ اللہ بتاتے ہیں، پھر اپنا خلیفہ بناتے ہیں، پھر وہ اللہ اللہ بتاتا ہے۔ یہ وہ ہے خلافت۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ وقت نے بلایا نا اپنے پاس، تو زین العابدین نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا، میں جاؤں گا۔ عبد المالک بن مروان نے بلایا اور امام زین العابدین کو کہا کہ آپ کو ضرور آنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا اس کی وجہ؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ آپ کی طرف لوگوں کا رجوع بہت ہے، لوگوں کی توجہ بہت ہے، دل کھینچے چلے جاتے ہیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا سارا زمانہ بھی میری طرف آئے، پھر میں بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ بزرگوں کے پاس آئے تو ان کی عزت بڑھتی ہے، اور اگر نیک لوگ بادشاہوں کے دروازوں پہ جائیں تو ان کی عزت گھٹتی ہے۔ فرمایا میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ امام مجھے سمجھ کوئی نہیں آتی۔ امام زین العابدین سے کہنے لگے مجھے سمجھ کوئی نہیں آتی کہ بادشاہ میں ہوں لیکن راشا آپ کے پاس ہوتا ہے۔ عجیب تماشا ہے کہ لوگوں کی تلواریں میرے ساتھ رہتی ہیں، دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ مدینے کے بعد ایک کٹیا میں آپ رہتے ہیں، کٹیا میں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ سورج بھی چڑھتا ہے تو آپ کو سلامی دے کے چڑھتا ہے، اور چاند بھی نکلتا ہے تو حسین کے بیٹے کے قدم چوم کے نکلتا ہے۔ امام زین العابدین رضی مدینے سے باہر چلے گئے، ڈیرا لگا لیا عمر بھر اسی جگہ، نام تو علی اوس تھا نا آپ کا، لیکن زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت۔ میرے امام نے خلیفہ عبد المالک بن مروان سے کہا تو باز آ جا، میں حسین کا بیٹا ہوں، مجھے لوگوں کو اللہ اللہ سکھانے دے۔ اب میں تخت خلافت پہ بیٹھ کر نہیں، میں چٹائی پہ بیٹھ کے دین پڑھاؤں گا، اب میں فرش زمین پہ بیٹھ کے لوگوں کو اللہ اللہ سکھاؤں گا۔ امام زین العابدین کو خلیفہ عبد المالک بن مروان ہوا پتہ کیا تھا؟ تھوڑی سی تاریخ بتا دوں۔ یزید کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا آیا، وہ 40 دن تک رہا، میں نے 10 محرم کو بتایا تھا۔ اس نے کہا میں اپنے باپ کو بھی اس قابل نہیں سمجھتا تھا، چھوڑ کے چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ کیونکہ مکہ اور مدینہ اور حجاز کے لوگوں نے انہیں اپنا امیر بنا لیا تھا، جب یزید کے بیٹے نے خلافت چھوڑی تو وہ پورے ملک کے ایک جو ہے وہ امیر بن گئے۔ ان کے درمیان ہی مروان نے سازش کی، مصر اور شام پہ اس نے اپنا تسلط جما لیا۔ مروان مرتے وقت اپنے بیٹے عبد المالک بن مروان کو بنا گیا امیر۔ عبد المالک بن مروان بڑا ظالم، بڑا خونخوار، بڑا بد تہذیب آدمی تھا۔ امام زین العابدین سے کہنے لگا کہ آپ کو آنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا میں کوئی نہیں آؤں گا۔ اس نے امام زین العابدین کو گرفتار کرایا۔ بہت سارے بزرگوں نے لکھا ہے، بالخصوص امام کشیری نے رسالہ میں لکھا، گرفتار کرایا، ہاتھوں میں بیڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ امام زین العابدین جس طرح نکلے تھے نا کربلا سے اور دمشق آئے تھے گرفتاری کے عالم میں، اور پھر دمشق سے مدینے آئے تھے، اسی عالم میں پھر گرفتار کرایا۔ اور خلیفہ عبد المالک بن مروان کے سامنے جب امام زین العابدین پہنچے تو آپ نے کہا کہ تو نے دیکھا ہے نا میرے باپ کے قاتلوں کا کیا انجام ہوا تھا، تو نے دیکھا ہے میرے باپ کے قاتلوں کا، بعد آ جا۔ اس نے کہا کہ یزید کے پاس طاقت تھی، اس نے آپ کو گرفتار کرا لیا تھا، اب میرے پاس طاقت ہے، میں نے بھی گرفتار کرا لیا ہے۔
امام زین العابدین سے کہنے لگا آپ کے پاس طاقت ہے تو دکھائیے، آپ کے پاس ہے طاقت تو دکھائیے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تجھے کہا چیلنج نہ کر، میں درویش ہو گیا ہوں، ایک طرف لگ گیا ہوں، ایک کونے میں جا کے بیٹھ گیا ہوں، مدینے سے باہر جا کے میں نے ڈیرا لگایا، بس مجھے اب چھیڑ مت، مجھے اپنا کام کرنے دے، مجھے لوگوں کو دین سکھانے دے، اللہ اللہ بتانے دے، تو جان، تیری حکومت جانے، تیری سلطنت جانے، میں تیرے کام میں دخل نہیں دیتا، تو میرے کام میں دخل نہ دے، مجھے اللہ اللہ کرنے دے، اللہ اللہ کرانے دے۔ کہنے لگا میرے پاس طاقت ہے، میں نے گرفتار کر لیا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اور پاؤں میں بیڑیاں تھی، امام زین العابدین کی زبان سے نکلا اللہ اللہ اللہ۔ تیسری دفعہ جب آپ کی زبان سے اللہ نکلا، ساری بیڑیاں ٹوٹ کے زمین پہ گر گئیں۔ امام زین العابدین کے لیے اٹھنے لگا، فرمایا بیٹھ جا زمین پہ۔ خلیفہ زمین پہ بیٹھا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ مجھے نہ کہنا روایت ضعیف ہے، روایتیں ضعیف ہوتی ہیں، عقیدے مضبوط ہونے چاہیے۔ حضرت امام زین العابدین پلٹے اور پلٹ کے کہنے لگے طاقت پہلے بھی ہمارے پاس تھی، طاقت آج بھی ہمارے پاس ہے، جب رب کہتا ہے ہم استعمال نہیں کرتے، اور جب کہہ دیتا ہے تو ہم استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بس اللہ کی رضا پہ راضی ہے۔ جب اللہ کہتا ہے تو استعمال کرتے ہیں۔ امام زین العابدین خلیفۃ المسلمین امیر المومنین امام حسن کے بھتیجے جناب علی کے پاس 3 سال رہے تھے، وہ تو کٹ گئے سارے، لیکن میرے امام زین العابدین اگرچہ حکومت نہیں لی لیکن دلوں پہ حکومت کرتے رہے، دلوں پہ۔ یہی خلیفہ عبد الملک بن مروان، دیکھو کہتے ہیں جادو ہو جو سر چڑھ کے بولے، اور حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ پتہ ہوتا ہے ہمیں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ طواف کعبہ ہو رہا ہے، طواف کعبہ، ایک عورت بہت بڑی، اس نے کعبے میں بھی آ کے ظلم کرنے شروع کر دیے، لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ایک بات یاد رکھنا، میں گیا ہوں عمرے پہ، مجھے اللہ نے توفیق دی ہے، لوگ وہاں جا کے بھی باز نہیں آتے، دھکے مارتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، وہ اللہ کا گھر ہے، اگر فضل زیادہ ہے تو وہاں غضب بھی بڑی جلدی ہو جاتا ہے۔ وہ بی بی باز نہیں ہو، کہتی تھی میں بہت بڑے امیر کی بیوی ہوں، خبردار کوئی قریب آیا تو۔ حجر اسود کے قریب گئی تو حجر اسود نے پکڑ لیا، دبوچ لیا، پکڑ لیا، چھوڑتا ہی کوئی نہیں، چمٹ گئی ساتھ، بلاؤ لوگوں کو، بڑا کچھ کیا، لیکن حجر اسود چھوڑتا۔ اللہ آپ کو حج کی توفیق دے، آمین تو کہہ دے، اللہ آپ کو عمرے پہ لے جائے۔ یہ حجر اسود پتہ بندے جا کے بہادری دکھاتے ہیں، میں جب پرا سٹے 5-7 بندے، میں پھر چمدا رہا بڑا چیر، ایک عقل مندی کیتی ہے، ایک عقل مندی والی بات ہے۔ وہاں جا کے ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں وہاں جا کے جانوروں کا بھی ادب کرو۔ وہ خدا رسول کے مہمان میں دھکے دیتے رہے ہو، کوئی عقل مندی ہے، یہ کوئی بہادری نہیں۔ اگر سوڈان والے کرتے ہیں، ایران والے کرتے ہیں تو وہ جانے، ان کا رب جانے، ان کے عمل جانے، ہم تو وہاں جا کے جانوروں کا بھی ادب کریں گے، ادب کریں گے، احترام۔ نہیں موقع ملتا تو نہ ملے، میرے حبیب نے فرمایا دور سے ہاتھ لہرا کے چوم لو، حجر اسود قیامت والے دن تمہارے ایمان کی گواہی دے دے گا، ہمارے ایماندار ہونے کی گواہی دے گا۔ بی بی چمٹ گئی ساتھ، خلیفہ عبد الملک بن مروان سے کہا کہ وہ بہت بڑے رئیس کی بیوی، اب چھڑا، اب ساری زندگی تخت پہ بیٹھ کے امام زین العابدین کی مخالفت تو کرتا رہا ہے، اب چھڑا۔ نیچے اتر آیا، وہ بی بی کے خاوند کو کہنے لگا زین العابدین کے پاس چلے جاؤ، اگر حل ہے تو اس کے پاس ہے، اگر کوئی علاج ہے تو اس کے پاس ہے، اس کے پاس جاؤ، میں چھڑا سکتا۔ ادھر جاؤ، ادھر وہ ہے دروازہ، وہ ہے جناب علی کا پوتا، وہ ہے امام حسین کا جانشین، وہ بیٹھا ہے۔ زین العابدین تیرا تو سارا گھر کربلا میں کٹ گیا تھا، تیرے پاس تو رہنے کو مکان تک نہیں بچا تھا، خون کی ندیاں بہ گئی تھی، اور یہ کیا معاملہ ہے؟ امام زین العابدین کی سیرت اور صورت لوگوں کو بتاتی ہے کہ اب بھی اگر محبتوں کی وجہ سے دل جھکیں گے تو ہمارے خاندان کی طرف ہی جھکیں گے۔ امام زین العابدین کے پاس گئے، امام زین العابدین اپنے حجرے میں بیٹھے، کہا جناب ایک بی بی حجر اسود کے ساتھ لگ گئی، آپ آئیے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے سنا ہے رئیس کی بیوی ہے، لوگوں کو تنگ کرتی ہے، چھڑا لے گا؟ انہوں نے کہا حضرت جی وہ بھی آیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے اگر چھڑا سکتا ہوتا تو پہلے بھی چھڑا لیتا، مہربانی کرے۔ امام زین العابدین اٹھے، ان کے ساتھ گئے، اس بی بی سے جا کے کہنے لگے تو توبہ کرتی ہے؟ توبہ کرتی ہے؟ کہنے لگی کرتی ہوں۔ امام زین العابدین کے ہاتھ اٹھے، اور لفظ کیا ہے؟ یا اللہ تو جانتا ہے نا میں کون ہوں، لفظ کیا ہے؟ امام زین العابدین کی دعا سنو، دعا پر میں مولا تو جانتا ہے میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ راوی کہتے ہیں امام زین العابدین کی زبان پر لفظ ہے یا اللہ تو جانتا ہے نا میں کون ہوں۔ بی بی دھڑام سے پیچھے گری اور کہنے لگی اللہ اکبر،
حرام سے پیچھے گر گئی. اللہ اکبر. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم. اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. جناب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں, یا اللہ تو جانتا ہے نا میں کون ہوں. ایک وہ تھے جو مٹ گئے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے, مٹتے ہیں, آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. ایک وہ تھے جو مٹ گئے اور ایک یہ میرے امام کا صاحبزادہ ہے. اور میرے دوستو وہ جو بات میں نے پہلے کہی نا, یہ اکڑے رہے, یہ ظالم اکڑے رہے, مر گئے. میرے امام کا یہ صاحبزادہ, ایک صاحبزادہ مدینہ منورہ کے ایک کونے میں ایک نکر میں ساری زندگی. لوگ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین کا حال یہ تھا, نماز شروع کرتے اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ بھول جاتے سارا زمانہ. امام زین العابدین نماز پڑھ رہے ہیں, گھر میں آگ لگ گئی ہے. چھوٹا بچہ آپ کا چھوٹا صاحبزادہ قریب سویا ہوا ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں, آگ لگ گئی, بچہ قریب سویا, لوگ آئے, شور مچ گیا, آگ بجھاتے رہے, بچے کو اٹھا کے لے جاتے رہے. نماز کے بعد امام زین العابدین نے دیکھا, فرمایا یہ کیا ہے, یہ خاک کس قسم کی؟ انہوں نے کہا حضرت جی گھر میں آگ لگ گئی تھی, آپ کو پتہ ہی نہیں. کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہا ہم سارا زمانہ آگ بجھا رہا تھا, آپ نماز پڑھ رہے تھے. فرمایا تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے, میں نانا مصطفیٰ کی امت پر دوزخ کی آگ بجھا رہا تھا. تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے, میں حضور کی امت کے لیے دوزخ کی آگ بجھا رہا تھا. تم دنیا کی بجھاتے رہے, میں دوزخ کی بجھا رہا. یہ امام زین العابدین ہے. وہ سارے مٹ گئے اور یہ امام کیسی عاجزی, کیسی انکساری. حضرت امام حسن بصری یہ خلیفہ ہیں امام زین العابدین کے بھی, اور خلیفہ ہیں حضرت امام باقر کے بھی. امام باقر امام زین العابدین کے بیٹے ہیں, امام جعفر صادق ان کے پوتے ہیں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ رات کا سناٹا تھا, کعبے میں اس وقت اتنا رش نہیں ہوتا تھا, میں قریب ہی ٹھہرا ہوا تھا. آدھی رات کا وقت ایک نوجوان کے رونے کی آواز آئی, یا اللہ میرے گناہ بخش دے, یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ مجھے معاف کر دے. وہ چیختا. امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا اپنے حجرے میں, کعبے کے قریب ٹھہرا ہوا تھا. فرماتے ہیں کہ میری اس نوجوان کی آہوزاری کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی, اس کی طلب کی وجہ سے میں اٹھا. اور فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا بہت بڑا کوئی گناہگار آ گیا ہے. فرماتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے, جب میں اٹھا ہوں کعبے کے قریب گیا ہوں کہ جا کے تسلی دیتا ہوں تو اس کی زبان سے جملہ نکلا, کہنے لگا یا اللہ مجھے قیامت میں ذلیل نہ کرنا, اے اللہ اگر میرے عمل اچھے نہیں تو مجھے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھانا, میں تیرے نیک بندوں کے سامنے کیا جواب دوں گا. فرماتے ہیں وہ نوجوان تڑپتا ہے, روتا ہے. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میرے پہنچتے پہنچتے وہ اتنا بلند آواز سے تڑپنے لگا کہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گرا. آپ فرماتے ہیں میں قریب گیا, اس نوجوان کے قریب گیا تو بڑی خوبصورت خوشبو مجھے آئی. فرماتے میرے دل میں خیال تھا تسلی دوں گا کہ بیٹا ٹھہر جا, میں بھی دعا کرتا ہوں, تو بھی دعا کر, اللہ بڑا مہربان ہے معاف کر دے گا. فرماتے ہیں جب میں نے اس نوجوان کے چہرے سے زلفیں ہٹائی, گرد صاف کی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. یہ تو امام حسین کا بیٹا زین العابدین ہے, یہ تو امام حسین کے لخت جگر علی المرتضیٰ کے جگر پارے جناب سیدہ فاطمہ کے نور نظر ہے, یہ تو حضرت شہر بانو شہزادی کے بیٹے ہیں. اتنی آہوزاری, اتنی تڑپ, اتنی بے چینی, اتنا اللہ سے تعلق. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ قدموں پہ گرا, پاؤں چومے. امام زین العابدین کی آنکھ کھلی تو کہا حسن بصری نہ کر, نہ کر, تو بزرگ ہے. امام زین العابدین اٹھ کے بیٹھ گئے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میری آنکھ نکل گئی, آنسو میرے بہہ گئے. میں نے کہا زین العابدین کہاں سے دل لے کے آئے ہو تم لوگ, اور کہاں سے سوارا ہے خدا نے تمہارے خاندان کو. سارا کچھ دے بھی دیتے ہو اللہ کی راہ میں, سارا کچھ لٹا بھی دیتے ہو, سارا کچھ قربان بھی کر دیتے ہو, اپنے لیے رکھتا بھی کچھ نہیں, اور پھر بھی معافیاں ہی مانگتے پھرتے ہو, پھر بھی معافیاں ہی مانگتے پھرتے ہو, پھر بھی روتے پھرتے ہو, پھر بھی بارگاہ خدا بندی کے اندر آہوزاریاں کرتے رہتے ہو. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ وہ زمانہ میں نے امام زین العابدین کا دیکھا. میرے دوستو وہ تو مٹ گئے, اکڑے رہے نا, مٹ گئے. کربلا کے بعد وہ مٹ گئے, میرے امام کو مٹانے والے. لیکن امام زین العابدین میرے امام کا ایک صاحبزادہ بچہ تھا, لیکن انہوں نے روحانی خلافت کا آغاز کر دیا. پوری دنیا میں میرے امام زین العابدین کا فیض ہے, جسمانی بھی ہے, روحانی بھی ہے, علمی بھی ہے. امام زین العابدین نے زندگی پوری گزار دی ایک کونے میں لگ کے. امام زین العابدین کسی سیاسی کام میں کبھی مداخلت نہیں. حضرت امام جعفر صادق کا زمانہ آیا تو پھر بادشاہ نے بلایا امام جعفر صادق کو, اور یہ امام جعفر صادق وہ بزرگ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادق کے مرید ہے.
ان کے مرید ہیں, ان کے خلیفہ ہیں. حضرت امام جعفر صادق کو بلایا, اور جب سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ پہنچے تو آپ نے شاندار لباس پہنا, شاندار لباس پہنا, اور اعلیٰ قسم کا جبہ پہنا, اعلیٰ قسم کی پگڑی باندھی, ہاتھ کے اندر عصا پکڑا, اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچے مکان سے نکلے, لیکن ذرا باوقار ہو کے نکلے. دربار بادشاہ, دربار خلافت میں پہنچے, اپنی کھنڈی کو, اپنی چھڑی کو ہلایا. میں کیوں بلایا مجھے؟ وہ بادشاہ جس نے کہا تھا بلاؤ ذرا پتہ کرتا ہوں کیوں میلہ لگا رکھا ہے. پھر بھی بادشاہ ڈرتے رہتے ہیں, پھر بھی ڈرتے ہیں کہ اگر ان روحانی لوگوں نے اشارہ کیا تو ساری دنیا ان کے پیچھے نکل پڑے گی. بلاؤ, کیوں میلہ لگائے رکھا ہے؟ جب بادشاہ کے سامنے پہنچے تو بادشاہ سے کہا کیا بات ہے, کیوں بلایا تھا مجھے؟ کہنے لگا حضور غلطی ہو گئی. آج کے بعد امام جعفر صادق باہر نکلے تو بادشاہ کے واری کہنے لگے تو بڑی باتیں کرتا تھا, ڈنگے مارتا تھا, بڑھ کے مارتا تھا, بلاؤ امام کو پوچھ لیتا ہوں کیا ہوا. کہنے لگا یار پتہ نہیں کیا بات ہے, جب نہیں ہوتے تو بات نکلتی ہے, جب سامنے آ جاتے ہیں تو منہ کے اندر سے زبان بولتی نہیں ہے. جب سامنے آتے ہیں تو کیا روب ہے, کیا روب ہے. اصل اسے سمجھ نہیں تھی کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. حضرت امام جعفر صادق باہر نکلے تو آپ کا خادم گھر جا کے کہنے لگا امام صاحب اعلیٰ قسم کا لباس, لوگ باتیں کر رہے تھے, اتنا بڑا قیمتی لباس, لوگ گفتگو کر رہے تھے. تو حضرت امام جعفر صادق نے قمیض اتارا, نیچے ٹاٹ کا لباس تھا, فرمایا یہ جو اوپر پہنا ہے یہ مخلوق کو دکھانے کے لیے ہے, اور جو اندر پہنا ہے وہ رب کو دکھانے کے لیے ہے. اندر اللہ کو دکھانے کے لیے ٹاٹ کا ہے, لیکن مخلوق کو دکھانے کے لیے میں نے اعلیٰ لباس پہنا ہے. ان کے دل میں خیال نہ آئے کہ رسول پاک کے اہل بیت شاید کمزور ہو گئے ہیں, اس لیے ڈرتے اور سہمے ہوئے آتے ہیں. میرے نبی کے خاندان نے اس وقت سے لے کر تا دم آخری آج تک ایک پورا کردار ادا کیا ہے. سادات کا دین میں ایک پورا کردار رہا ہے, تحریر کے معاملات میں, تقریر کے معاملات میں, تدریس کے معاملات میں سادات کا پورا کردار رہا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کبھی سید غوث اعظم کی شکل میں آئے, اور کبھی سید معین الدین چشتی اجمیری کی شکل میں آئے, اور کبھی سید علی حجویری داتا گنج بخش کی شکل میں آئے, اور کبھی یہ سید حضرت شاہ آل رسول ماں رہنوی کی شکل کے اندر آئے, اور کبھی یہ سید میر عبد الواحد بلگرامی کی شکل میں آئے. یہ سادات آتے رہے, اپنے اپنے دور میں چمکتے رہے, اپنے اپنے دور میں دین کا فریضہ سر انجام دیتے رہے. انہوں نے پھر اعلان حکومت والوں کو کہا کہ ٹھیک ہے, اگر تم سمجھتے ہو کہ اس طرح ہمیں دین نہیں پھیلانے دیتے تو ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے, ہمیں اللہ نے طاقت دی ہے, اللہ نے ہمیں روحانیت دی ہے, ہم اس روحانی طرز کے ساتھ دین پھیلائیں گے. میرے دوستو اگرچہ قوت اور اقتدار بھی ہمیشہ انہی کے پاس رہا, کربلا میں جو بھی آیا آپ دیکھ لیجئے نا, یزید کے 14 بیٹے بتائے جاتے ہیں, کوئی بھی نہیں کہتا میں یزید کی اولاد میں سے ہوں. امام زین العابدین ایک ہی بچے تھے نا کربلا میں, آپ کو گلی گلی سید ملیں گے, نگر نگر سید ملیں گے, جگہ جگہ رسول پاک کی اولاد ملے گی. میرے دوستو یاد رکھنا, جو ظلم کرتا ہے اور ظلم میں بڑھتا ہے وہ بچتا نہیں, اس کا نام مٹ جاتا ہے, اس کا کردار نفرت کی علامت بن جاتا ہے. زندگی آپ بھی گزار رہے ہیں, وقت میں بھی بتا رہا ہوں, یاد رکھنا, خیال رکھنا, اگر ظالم بنو گے تو مٹ جاؤ گے, اگر ظالم بنو گے تو ختم ہو جاؤ گے, اگر ظالم بنو گے تو تمہارا نام لینا لوگ پسند نہیں کریں گے. ظلم کا نشان بن کے نہ رہنا, محبت کی علامت بن کے رہنا. اگر کبھی مار بھی کھانی پڑی تو وقتی طور پہ کھا جانا, تھوڑی دیر کے لیے مار کھا کے دیکھنا. کبھی کبھی مار کھانے میں بھی بڑی عزت ہوا کرتی ہے, کبھی کبھی مار کھانے اور برداشت کرنے میں بھی بڑا وقار ہوتا ہے. کبھی یہ بھی کر کے دیکھو, اس میں بھی ایک ذائقہ ہے, اس میں بھی ایک لطف ہے. میرے عزیزوں, جو ظلم کرے گا نہیں رہے گا, جو ظلم کرے گا اگر کتنے بھی اس کی ہاں اولادیں ہو جائیں اس کا نام نہیں چلے گا. جو محبت کرے گا, جو مار کھائے گا, خواجہ معین الدین چشتی نے بڑی مار کھائی, داتا علی اجمیری نے ہندوؤں سے بڑی مار کھائی, حضرت غوث پاک جیلانی کو بڑا ستایا گیا. یہ مار تو کھاتے رہے لیکن پیغام حق پہ ڈٹے رہے. اسے مار کھانی آ جائے, مار کھانی, بلکہ مولا رومی فرماتے ہیں جسے کٹنا آ جائے وہ بچ جاتا ہے, جسے قربان ہونا آ جائے اسے عزت مل جاتی ہے. جو برداشت کرنا سیکھ جاتا ہے وہ محبت کی علامت بن جاتا ہے. میدان کربلا نے یہ سبق دیا کہ اگر وقتی طور پہ مار کھانی پڑی تو ذرا کھا کے دیکھنا, لیکن کھانا حق کے رستے میں, کھانا حق کے رستے میں. اور ایک اور بات بھی ذہن کے اندر رکھیے, ضروری نہیں کہ کسی جگہ پہ کثرت ہو جائے, زیادہ ہو جائے تو وہ
वो हक की अलामती हो। हमेशा कसरत हक की अलामत, इत्तबिउ सवादिल आज़म वाला मामला दूसरा है, लेकिन कसरत हमेशा सदाकत की अलामत नहीं होती। यजीद के साथ थे तो बहुत ज्यादा, लेकिन कभी भी दिल के साथ उन्होंने यजीद की सपोर्ट नहीं की। थे बहुत इमाम हुसैन के साथ, उस वक्त तो थोड़े थे, लेकिन जरा आज तक देखिए कितने हैं जो इमाम हुसैन से प्यार करते हैं, मैदान करबला से लेकर आज तक। और फिर किसी ने कहा था ना, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर शख्स पुकारेगा हमारे हैं हुसैन। फिर देखना सुबह कयामत तक कितने हैं। हक के नाम पे डट जाओ, अगर तुम एक भी हुए, दो भी हुए, 10 और 12 14 भी हुए, रहना हक पे कायम रहना। मार खा के देखना, इसमें भी बड़ी लज्जत है। जुल्म से बचना, जुल्म बहुत बड़ा ऐब है, जुल्म बहुत बड़ी बीमारी है। लग जाएगी तो नामो निशान मिटा देगी, खत्म कर देगी सफाई हस्ती से जालिम को। अल्लाह में हर किस्म के जुल्म से बचाए, हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुजरे। दुआ है ये उम्र दरूद और सलाम में गुजरे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहे। अल्लाह हाफिज।